بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو کہانی سینٹر میں خوش آمدید۔ آج کے اس ویڈیو میں آپ کو ایک معصوم لڑکی کے اوپر بیتی دکھ بھری سچی کہانی سنانے چاہ رہی ہوں، لیکن کہانی سنانے سے پہلے نئے آنے والوں سے گزارش ہے کہ اردو کہانی سینٹر کو سبسکرائب کیجیے اور ہماری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو کلک کیجیے۔ چلیے شروع کرتے ہیں کہانی۔ میں وہ بدبخت لڑکی تھی جس کے سگی ماں کے ہوتے ہوئے بھی اسے اس کا پیار نصیب نہیں ہوا۔ جی ہاں، میری ماں ویسے تو سگی تھی، لیکن اس نے مجھ سے سوتیلی ماں سے بھی زیادہ برا سلوک کیا۔ بچپن سے آج تک میں کبھی اپنی ماں کے ساتھ نہیں رہی، بلکہ وہ مجھے کبھی خالہ کے گھر بھیج دیتی تو کبھی نانی یا پھر ماموں کے گھر۔ میری ماں مجھ سے ملنے آتی تو میں اس سے پوچھتی کہ اماں تو مجھے ساتھ لے کر کیوں نہیں جاتی؟ وہ ہمیشہ خاموش ہو جاتی، اس بات کا کوئی جواب نہ دیتی۔ ان گھروں میں بھی مجھے وہ عزت اور پیار تو کبھی نہیں مل پاتا تھا جس کی میں حقدار تھی۔ نہ جانے کیوں کر مجھے حقارت اور نفرت بھری نگاہوں سے ہر کوئی دیکھتا۔ میں خاموشی سے ایک کونے میں پڑی زندگی گزارتی جا رہی تھی۔ وقت تیزی سے گزرتا گیا، میں جوان ہو گئی۔ اس وقت میں 13 سال کی تھی جب اچانک ایک روز گھر کا دروازہ بجنے لگا۔ ان دنوں میں نانی کے گھر رہ رہی تھی۔ دروازہ کھولا تو سامنے ماں کھڑی تھی۔ اب کی بار میں اسے آگے بڑھ کر خوشی سے نہ ملی، لیکن وہ آگے بڑھی، مجھے سینے سے لگا کر بولی، چل میری گڑیا، میں تجھے اپنے ساتھ لے جانے آئی ہوں۔ یہ سن کر تو جیسے میرے پورے وجود میں ایک عجیب سی بے یقینی کی سی کیفیت پیدا ہو گئی۔ اماں نے میری حالت کا اندازہ لگاتے ہوئے کہا، بس اب تو کسی کے گھر نہیں رہے گی، میں تجھے اپنے ساتھ لینے آئی ہوں، چل گھر چلیں۔ میں خوشی کے مارے پھولے نہ سما رہی تھی۔ میری کیفیت الفاظ میں بیان نہیں ہو سکتی تھی۔ اماں نے جلدی سے میرے کپڑے ایک تھیلے میں ڈالے اور نانی سے اجازت دے کر مجھے اپنے ساتھ گھر لے آئیں، لیکن گھر میں آتے ہی میں نے جو امیدیں گھر والوں سے وابستہ کر رکھی تھیں ویسا کچھ بھی دیکھنے کو نہیں مل پا رہا تھا۔ میرے باپ نے میرے سر پر ہاتھ تو رکھا، لیکن مجھے اس ہاتھ میں اپنے لیے کوئی پیار محبت دکھائی نہیں دیا۔ اماں جلدی جلدی میرے سامان کو تھیلے سے نکال کر ایک بیگ میں ڈالنے لگی۔ تب میں نے ڈرتے ڈرتے اماں سے پوچھ ہی لیا، اب میں کہاں جا رہی ہوں؟ کہاں بھیج رہی ہو تم مجھے؟ تب اماں نے میری جانب دیکھا اور بولی، صرف تو نہیں کہیں جا رہی، ہم سب جا رہے ہیں یہ گھر چھوڑ کر۔ میں اماں کی طرف حیرت سے دیکھتی رہی۔ میں نے اسے بیگ میں رکھا اور ابا کا بھی کچھ سامان رکھ لیا۔ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ اماں نے 5-6 چھوٹے سائز کے تکیے بھی اٹھا لیے۔ مجھے سمجھ میں نہ آ رہی تھی کہ اماں ان خالی تکیوں کا کیا کرنے والی ہے۔ اس نے ان تکیوں کو اپنے بیگ میں ڈال لیا، ساتھ ہی کچھ رسیاں بھی رکھ لیں، پھر جلدی جلدی گھر کا دوسرا سامان سمیٹنے لگی۔ شام ہونے کو تھی۔ جیسے ہی شام ہوئی، اماں مجھے اور ابا کو ہلکا سا کھانا دیا۔ رات گہری ہوتے ہی ابا نے وہ بیگ اٹھایا اور اماں نے اپنے ارد گرد ایک کالی چادر اوڑھ لی۔ مجھے کہا، خاموشی سے چلو، ہم اس گھر کو چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے جا رہے ہیں۔ میرے اندر کئی سوال تھے۔ میں نے اماں سے بھی پوچھ لیا کہ اماں، ہم رات کے اس پہر کہاں جا رہے ہیں؟ ہم دن کو بھی تو جا سکتے ہیں۔ لیکن اماں نے یہ کہہ کر مجھے مطمئن کر دیا کہ اگر ہم دن میں نکلیں گے تو لوگ نہ جانے کیا کیا سوال کریں گے، اسی لیے رات میں جا رہے ہیں تاکہ کوئی بھی ہم سے کسی قسم کا سوال نہ کر سکے۔ میں اس وقت اتنی عقل نہ رکھتی تھی کہ ان سے کسی بھی قسم کا کوئی سوال کرتی، خاموشی سے ان کے ساتھ چل پڑتی۔ ہم لوگ پہلے ایک مین بس میں بیٹھتے جو شاید کسی دوسرے شہر جاتی تھی۔ مجھے تو بس میں بیٹھتے ہی نیند آ جاتی۔ جب میری آنکھ کھلی تو اچھی خاصی روشنی ہر طرف پھیل چکی تھی۔ شاید ہم اپنی منزل پر بھی پہنچ گئے تھے کیونکہ بس رکی ہوئی تھی۔ میرے اماں ابا اور ہم تینوں گاڑی سے اترے، ایک ٹیکسی میں بیٹھ گئے۔ وہ شاید کراچی تھا۔ ہم لوگ حیدرآباد سے کراچی آئے۔ اماں ابا مجھے اپنے ساتھ ایک ہوٹل میں لے گئے۔ وہ کافی مہنگا لگ رہا تھا۔ میرے اماں ابا بہت غریب تھے، پھر نہ جانے ان کے پاس اتنے پیسے کہاں سے آئے کہ وہ مجھے اتنے مہنگے ہوٹل میں لے آئے۔ میرے اندر عجیب و غریب وسوسے اور سوال جنم لے رہے تھے جنہیں میں چاہ کر بھی دبا نہیں پا رہی تھی۔ وہ رات ہم نے اسی ہوٹل میں گزاری، لیکن رات کے وقت ایک انوکھی حرکت اماں ابا نے کی۔ اماں نے سونے سے پہلے وہ تکیے بستر پر رکھے اور مجھے اسی کمرے کے ساتھ والے کمرے میں بھیج دیا جو پہلے سے بک کروا چکے تھے۔ میرے لیے یہ بڑی ہی حیران کن بات تھی۔ میری حالت غیر ہونے لگی کیونکہ میں نے پہلے کبھی اکیلے رات نہیں گزاری تھی۔ وہ رات میں نے جاگ کر گزاری۔ اگلے دن بھی وہی ہوا۔ اماں ابا مجھے کمرے میں چھوڑ کر
दरवाजे से निकल गए। मैंने सहमे हुए लहजे में पूछा, आप लोग मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे हैं? तब अब्बा मेरे पास आए और बोले, तुम परेशान न हो, हम थोड़ी देर में वापस आ जाएंगे। कुछ काम है, तुम्हारी माँ को बाजार लेकर जाना है। मैं उनका जवाब सुनकर खामोश हो गई। अम्मा ने कमरे में आते ही बैग से वही तकिए निकाले और उन्हें भी अपने साथ लेकर जाने लगी। मुझ पर वो तकिया सबसे बड़ा सवालिया निशान बन गया कि आखिर मेरे वालिदैन ऐसा क्या करते हैं। वो लोग मुझे दरवाज़ा बंद करने की तलकीन रखते और कमरे से बाहर निकल जाते। मैं एक कोने में खामोश और सहमी न जाने कब तक बैठी रही। रात हो गई थी। डर के मारे मेरा जिस्म खौफ से थर थर कांप रहा था। मुझे डर लग रहा था कि कहीं अम्मा मुझे अकेला छोड़कर कहीं चली तो नहीं गई। ये ख्याल मेरे पूरे वजूद को हिला कर रख देता। उस वक्त तकरीबन रात के 12 बज रहे थे जब अचानक ही कमरे का दरवाज़ा बजा और बाहर से आवाज़ आई, अफशा बेटी, मैं हूँ तेरी माँ, दरवाज़ा खोल बेटा। अम्मा की आवाज़ सुनकर जैसे मेरी जान में जान आ गई। मैंने तकरीबन भागते हुए जाकर दरवाज़ा खोला और अम्मा के गले लगकर रोने लगी। लेकिन मैंने महसूस किया कि अम्मा ने पेट और कमर पर बहुत कुछ बांध रखा है। न जाने वो क्या था, मैं समझ नहीं पाई। आखिर अम्मा ने मुझे प्यार किया, समझाया कि यूं परेशान नहीं होते बेटी, कई मर्तबा इंसान को अकेले भी रहना पड़ सकता है। चलो अब तो हम आ गए हैं ना, अपने बिस्तर पर आराम करो। अम्मा की तसल्ली भरे अल्फाज ने मुझे खामोश करवा दिया, लेकिन मेरे अंदर उभरते सवालों को वो खामोश नहीं करवा पाई। मैं अपने बिस्तर पर जा लेटी तो न जाने कितनी देर छत को घूरने के बाद मेरी आंख लग गई। फिर अम्मा की आवाज़ पर ही मेरी आंख खुली। उस वक्त अभी फजर का वक्त था जब अम्मा ने मुझे कहा, चलो उठो, हाथ धो लो, हमें यहाँ से जाना होगा। ये सुनकर पहले तो मेरे जहन में सवाल उभरा कि कहाँ जाना होगा, लेकिन वो सवाल अपनी ज़ुबान पर नहीं लाई क्योंकि मैं जानती थी हमेशा इस सवाल का जवाब मुझे तसल्ली बख्श नहीं मिला था। हम लोग अपना सामान लेकर होटल से बाहर आ गए। बाहर अब्बा का एक दोस्त खड़ा था। बकौल अब्बा के वो उनका बहुत पुराना दोस्त था और हमें अपने घर लेकर जा रहा था। हम उसके साथ एक टैक्सी में बैठ गए। वो हमें अपने घर ले आया। मुझे अजीब नज़रों से घूर रहा था। मेरे दिल को उसकी नज़रों से वहशत होने लगी। उसका घर छोटा सा था। हम घर के अंदर दाखिल हो गए। अंदर जाकर बैठे ही थे कि अब्बा के दोस्त ने अम्मा को मुखातिब किया, रानी। अभी तो उसने ये कहा ही था कि अम्मा ने उसे ये कहकर खामोश कर दिया, खबरदार, अब कोई पुरानी बात मत करना, मेरे साथ अफशा भी है, मैं नहीं चाहती कि इसका दिल मुझसे खराब हो। मेरी सुन तो सारी बात रही थी, लेकिन इन दोनों के दरमियान होने वाली गुफ्तगू का एक लफ्ज़ का मतलब भी नहीं समझ पाई। थोड़ी देर बाद अम्मा मुझे अपने साथ एक कमरे में ले आई और अंदर आते ही अम्मा ने कमरे को कुंडी लगा दी। कमीज़ के नीचे से एक ऐसी चीज़ निकाली कि मेरे होश उड़ गए। ये वही छोटे छोटे तकिए थे जो अम्मा ने अपने पेट और कमर पर बांध रखे थे। न जाने इन तकियों में क्या था कि अम्मा ने इन्हें इतना संभाल कर रखा हुआ था। वो तकिए निकालते ही अम्मा ने उन्हें चारपाई पर बड़ी तरतीब से रखा। मैं ये सारा मंजर हैरत से देख रही थी। मैंने अम्मा से कहा, अम्मा ये सब क्या कर रही हो? तब अम्मा ने मेरी तरफ एक कारदार नज़र डाली और बोली, हर बात में सवाल करना ज़रूरी नहीं होता। मैं इन तकियों पर लेट रही हूँ। कोई भी आए और तुमसे पूछे कि क्यों लेटी है तो जवाब देना कि मेरी माँ बीमार है, समझी ना? अम्मा की बात सुनकर मैं खामोश हो गई। मेरा दिल दुख से भर आया कि कैसी माँ है जो अपनी बेटी को खुद झूठ पर लगा रही है। खैर, मैं खामोशी से वहीं अम्मा के पास बैठ गई। थोड़ी ही देर गुजरी होगी कि बाहर से शोर सुनाई देने लगा। यूं लग रहा था जैसे अब्बा किसी से लड़ रहे हों। कमरे में एक खिड़की भी थी जो सहन की जानिब खुलती थी। मैंने उस खिड़की में से उठकर झांका तो कोई आदमी बाहर दरवाजे पर खड़ा था जो घर के अंदर आने की कोशिश कर रहा था। अब्बा उसे घर में दाखिल नहीं होने दे रहे थे। जब मैंने गौर किया तो इन लोगों ने खाकी और स्याह वर्दियां पहन रखी थीं। अब्बा एक थे और वो 3-4 लोग थे। मैं समझ गई कि वो पुलिस वाले हैं, लेकिन वो यहाँ क्या कर रहे थे? यह सवाल बार बार मेरे जहन में गर्दिश करने लगा। अब्बा का दोस्त शायद वहाँ से जा चुका था। अब्बा अकेले कब तक एहतिजाज करते? आखिरकार एक आदमी घर के अंदर दाखिल हो ही गया। आते ही उसने हमारे कमरे का दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से बजाना शुरू कर दिया। अम्मा भी जान गई थी कि वो कौन है। वो तो शायद इन लोगों के यहाँ आने का मकसद भी जानती थी। वो शख्स बुरी तरह धाड़ रहा था कि दरवाज़ा खोलो वरना मैं तोड़ दूंगा। अम्मा ने कहा, दरवाज़ा खोलो। मैं उठी और दरवाज़ा खोला। सामने खड़ा शख्स जल्दी से अंदर दाखिल हुआ और बोला, क्या हो रहा है यहाँ? अम्मा ने फ़ौरन अपनी कमर पकड़ ली और दर्द से कराहते हुए बोली,
میری کمر میں شدید درد ہے، میری بیٹی لباس بدل رہی تھی، اس لیے دیر ہو گئی۔ وہ تھانے دار تھا، اس نے کہا، بی بی بہت ہو گئے تمہارے بہانے، مجھے تمہاری اور تمہارے اس گھر کی تلاشی لینی ہے۔ تب اماں رونے لگی، کیسی باتیں کرتے ہو جی، ایک مرد ہو کر عورت کی تلاشی لوگے؟ فکر نہ کرو، تھانے دار نے گرجدار آواز میں کہا، میرے ساتھ لیڈی کانسٹیبل بھی ہے۔ یہ کہہ کر وہ پیچھے مڑا اور لیڈی کانسٹیبل کو بلایا۔ 2 عورتیں اندر آئیں، انہوں نے لمحے بھر میں پورے کمرے کو تہس نہس کر دیا۔ ایسی کوئی چیز نہ تھی جس کی انہوں نے تلاشی نہ لی ہو۔ میں ڈری سہمی سی ایک کونے میں کھڑی اپنی ماں کا ناٹک اور کمرے کی حالت دیکھ رہی تھی، کیونکہ میں کسی بھی چیز کے متعلق نہیں جانتی تھی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ لیڈی کانسٹیبل عجیب مشکوک نظروں سے سب کی طرف پورے کمرے میں دیکھ رہی تھی، پھر اچانک گھبرا کر میری ماں سے مخاطب ہوئی، چل اٹھ، تیرے بستر کی تلاشی لینی ہے۔ یہ سن کر اماں رونے لگی اور بولی، کتنی تلاشی لینی ہے میڈم، ہم سفید پوش لوگ ہیں، اپنے گھر میں 3 وقت کا چولہا بڑی مشکل سے جلاتے ہیں، نہ جانے آپ کس کھوج میں ہو۔ تب اس کانسٹیبل نے اماں کو گھور کر دیکھا، یہ سب تیرے ڈرامے ہیں، ہم نے تیرے جیسی بہت سی عورتیں دیکھی ہیں، سب جانتے ہیں کہ تجھ سے کیسے نپٹنا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے اماں کو بازو سے پکڑ کر تقریباً کھینچتے ہوئے بڑی ہی بے رحمی سے اٹھا کر بٹھا دیا۔ اسی سب میں اماں کی قمیض پھٹ گئی، بستر کو الٹا تو نیچے تکیوں کی لائن لگی ہوئی تھی۔ ان میں سے ایک عورت نے تکیا اٹھا کر اسے ٹٹولا، طنزیہ انداز میں سر ہلاتے ہوئے اپنے ساتھ موجود تھانے دار کو آواز دی۔ اماں کے تو جیسے رنگ ہی اڑ گئے، بڑے ترلے کیے کہ کسی طرح وہ عورتیں ان تکیوں کو نہ کھولیں۔ آگے بڑھ کر ہاتھ جوڑے کہا، میری کمر کا مسئلہ ہے، یہ تکیے تو میں کمر کے نیچے رکھ کر سوتی ہوں۔ ان عورتوں نے اماں کی ایک نہ سنی، تھانے دار کے کہنے پر ان تکیوں کے منہ کھول دیے۔ ان میں سے جو کچھ نکلا اسے دیکھ کر تو میرے اوسان خطا ہو گئے، میرا منہ حیرت کے مارے کھلے کا کھلا رہ گیا۔ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ حقیقت ایسی ہو سکتی ہے۔ میرا پورا وجود کسی سکتے کے عالم میں تھا۔ اس کے بعد مجھے کوئی ہوش نہ رہا کہ کون کیا کر رہا ہے۔ وہ لوگ مجھے میری ماں اور ابا کو اٹھا کر تھانے لے گئے۔ میں بھی بالغ ہو گئی تھی، انہیں لگ رہا تھا کہ شاید میں بھی اس جرم میں ملوث ہوں، لیکن میں تو ہر چیز سے بے خبر تھی۔ میری آنکھیں آنسو بہانے میں مصروف تھیں۔ ہمیں 10 سال کی قید بامشقت کی سزا سنائی گئی۔ میں اپنی ماں سے روز پوچھتی کہ اماں یہ سب کیا تھا، آخر ایسی کیا مجبوری آن پڑی تھی کہ آپ کو یہ قدم اٹھانا پڑا، مگر اماں میری کسی بات کا جواب نہ دیتی۔ پھر ایک روز اماں بولی اور اماں نے مجھے ہر سوال کا جواب دے دیا۔ اماں نے کہا، بیٹی تو بہت چھوٹی تھی جب تیرے باپ کو نشے کی لت لگ گئی، لیکن ہمارے گھر میں اتنے پیسے نہ ہوتے کہ میں اس کے شوق کو پورا کرتی۔ میں لوگوں کے گھروں میں کام کرتی، برتن دھوتی، جھاڑو پوچھا کرتی، لیکن پھر بھی تیرے باپ کو لگی اس لت کو پورا کرنے کے پیسے جمع نہ کر پاتی۔ ایک روز تیرا باپ اپنے ساتھ ایک دوست کو لے آیا اور بولا، اگر تو اسے خوش کر دے گی تو گھر کا خرچہ پورا ہو جائے گا اور میری بھی ضرورت پوری ہو جائے گی۔ لیکن میں کسی بھی صورت کوئی ناجائز کام کرنے کو تیار نہیں ہوئی۔ میں نے صاف انکار کر دیا کہ میں ایسا کچھ نہیں کروں گی۔ تمہارے باپ نے لیکن مجھے کمرے میں بند کر دیا اور چند ہی منٹوں میں اپنے دوست کو بھی کمرے میں بھیج دیا۔ میں زاروں قطار رو رہی تھی۔ اس شخص کے پاؤں پڑ گئی، لیکن وہ میری قیمت پہلے ہی ادا کر چکا تھا۔ اس نے میری کوئی فریاد نہیں سنی۔ وہ دن مجھ پر کسی قیامت کی طرح گزرا۔ میں کسی طرح بھی تمہیں اس گھر میں نہیں رکھنا چاہتی تھی۔ میں جانتی تھی کہ زندگی اب میرا مقدر بن چکی ہے، لہٰذا میں نے تجھے اپنے بھائی بہن اور ماں کے حوالے کر دیا۔ نہ جانے کتنے سال کئی لوگوں کے ہاتھوں کا کھلونا بنی رہی۔ وقت کے ساتھ ساتھ مجھے زوال آنے لگا، لیکن میں نے اپنے حسن کو جدید کاسمیٹکس کے ساتھ ہمیشہ خوبصورت بنا کر رکھا۔ اب میں سب سے بہت تھکنے لگی تھی، ذلت کا احساس ہوتا، جی چاہتا کہ اپنی جان لے لوں۔ ایک دن میرے ایک گاہک کی گھڑی میرے بستر پر رہ گئی۔ پہلے تو کچھ سمجھ میں نہ آئی کہ کیا کروں، اسے کیسے واپس کروں، لیکن پھر میرے شوہر نے کہا، کیوں نہ ہم اسے بیچ کر کچھ پیسے حاصل کر لیں۔ جب ہم نے اس گھڑی کو بیچا تو ہمیں ایک ہی وقت میں اتنے پیسے مل گئے کہ جتنا مجھے پورے ہفتے کے ملا کرتے تھے، وہ بھی بڑی مشکل سے۔ تمہارے ابا کے تو وارے نیارے ہو گئے، ان کی باتیں خوشی سے کھل گئیں۔ آہستہ آہستہ میں نے اپنی عادت بنا لی کہ جب بھی کوئی گاہک آتا، اگر امیر ہوتا تو کبھی اس کے پرس سے پیسے نکال لیتی، کبھی اس کی کوئی اور قیمتی چیز رکھ لیتی۔ لیکن سچ تو یہ تھا کہ میں زندگی سے بہت تنگ تھی، کسی طرح جان چھڑانا چاہتی تھی۔ پھر اچانک ایک روز کسی خیال کے تحت اپنے شوہر سے کہا کہ اگر تمہیں صرف پیسے چاہیے تو اس کا ایک اور حل بھی ہے ہمارے پاس۔ وہ خوش ہو گیا۔
کیونکہ اسے صرف پیسوں سے مطلب تھا۔ میں نے کہا کیوں نہ ہم چھوٹی موٹی چوریاں شروع کر دیں، اس طرح ہم زیادہ پیسے کم وقت میں جوڑ سکتے ہیں۔ پہلے تو وہ میری بات پر راضی نہیں ہوا، لیکن پھر میری دلیلوں نے کام کر دکھایا۔ وہ اس چیز پر رضامند ہو گیا۔ آخرکار میری اس زندگی سے جان چھوٹ گئی۔ پہلے ہم دونوں چھوٹی چھوٹی چوریاں کیا کرتے تھے، فقیر کے روپ میں کبھی کسی کی جیب کتر لیتے تو کبھی کسی گھر میں گھس کر جہاں صرف عورتیں ہوتیں انہیں بے ہوشی کی دوا سنگھا کر پیسے چوری کر لیتے۔ پھر ایک دن ہم نے بڑی واردات کرنے کا سوچا۔ میں ایک بہت بڑے گھر میں نوکرانی بن کر کام کرنے لگی۔ وہاں صرف ایک بوڑھی بھی اور اس کا بیٹا تھا۔ بیٹا سارا دن آفس میں ہوتا اور وہ گھر ملازموں کے رحم و کرم پر ہوتا۔ عید کی چھٹیاں تھیں، تیسرا دن تھا، کوئی بھی ملازم ابھی تک واپس نہیں آیا تھا۔ میں نے سوچا اس سے اچھا موقع نہیں ملے گا۔ اسی خیال کے تحت میں نے تمہارے ابا کو ساتھ ملایا اور اس بڑی بی کو دوا سنگھا کر بڑی چلاکی سے بے ہوش کر دیا۔ میں جانتی تھی کہ وہ اپنے لاکر کی چابیاں کہاں رکھتی ہے۔ میں نے چابیاں نکالی، اس کے لاکر کو کھولا۔ اندر پڑتے ہی پیسوں کی گڈیوں کو دیکھ کر ہماری تو رال ٹپکنے لگی۔ ساتھ ہی وہاں ڈھیروں زیورات کے ڈبے بھی پڑے تھے۔ ان زیورات کے ڈبوں کو کھولا تو ان کی چمک نے مجھے دیوانہ ہی کر دیا۔ میں نے سارے زیورات اور پیسے نکال لیے اور ہم دونوں وہاں سے فرار ہو گئے۔ گھر آتے ہی میں نے وہ ساری چیزیں چھوٹے چھوٹے تکیوں میں سی کر رکھ لیں۔ اب ہمارا یہی مقصد تھا کہ ہمیں کسی دوسرے شہر جا کر سیٹل ہونا ہے، لیکن اللہ کے فیصلے کچھ اور ہی ہوتے ہیں۔ دیکھو ہم کہاں آ گئے۔ یہ سب کہتے ہوئے اماں کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ شاید وہ بھی اپنی غلطی پر پشیمان تھیں، لیکن اب کیا کیا جا سکتا تھا سوائے ان 10 سالوں کے ختم ہونے کے انتظار کے۔ میں بھی اپنے والدین کے ساتھ قید با مشقت کی سزا کاٹ رہی ہوں۔ ہم لوگ روز صبح جاتے ہیں، سارا دن پولیس والے اپنی نگرانی میں ہم سے کام کرواتے ہیں۔ ابا اب بھی بے حد شرمندہ ہیں، مجھ سے اور اماں سے معافی مانگتے ہیں، کیونکہ یہ سب ان کے لالچ اور ان کی حرص کی وجہ سے ہوا۔ میرا دل تو اب ہر جذبے سے عاری ہو گیا ہے۔ ساری زندگی جن والدین کی محبت کا انتظار کیا، وہ ملے بھی تو چوروں اور ڈاکوں کی صورت میں۔ اس سب میں میرا کیا قصور تھا؟ میری آپ سب سے درخواست ہے کہ آپ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ ہماری زندگیوں میں آسانیاں پیدا کر دے۔ جب ہم یہاں سے نکلیں تو میرے والدین سارے غلط کام چھوڑ چکے ہوں۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔